اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، آج پھر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے لائیو کالز لی گئیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے گئے، آپ نے یقیناً یہ سنے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں، کیا کہیں گے آپ؟ جی معظم، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، آج پرائم منسٹر نے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں اور انہوں نے مہنگائی کا بھی بتایا ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں گھبرانا۔ بڑی عجیب سی بات ہے جب میں یہ ایسی باتیں سنتا ہوں نا وزیر اعظم سے، وقت کا حکمران ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب 3.5 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، آج بھی آپ کا وہی بیانیہ ہے کہ میرا مقابلہ مافیا سے ہے اور مافیا ہی ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہی ہے۔ چلے لیٹس ٹیک اٹ فرام دیئر۔ ملک کے اندر مافیا اور وہی افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو مافیا کا پتہ ہے، آپ کی پوری حکومت کو پتہ ہے، آپ کے تمام اداروں کو پتہ ہے، اس کے باوجود آپ ان کا کچھ نہیں کر پا رہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ مافیا آپ کی حکومت کے اندر موجود ہے جو ان مافیا کے خلاف ایکشن نہیں کرنے دے رہا۔ اب بات آ جاتی ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی کی۔ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا، انصاف کا نعرہ لگایا، میں یہ کر دوں گا، اس کے بعد آپ نے آج کی تاریخ تک ایک چیز پروو نہیں کر سکے۔ آپ نے نواز شریف کو آپ لوگوں کی حکومت نے جانے دیا۔ اگر آپ کے پاس اتنی چیزیں تھیں، اتنے ایویڈنس تھے تو پھر آپ نہ جانے دیتے۔ آج شہباز شریف روز جاتے ہیں ایف آئی اے کی وہ عدالت کے اندر، اور ایف آئی اے اپنا جو چلان ہے وہ پیش نہیں کر رہا ہوتا، اور روز ہم سنتے ہیں کورٹس یہی کہہ رہی ہے ایف آئی اے کو کہ تم لوگ چلان کیوں نہیں پیش کر رہے۔ نیب کی پرفارمنس جو ہے ان لوگوں کو لے کر وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آج سوال یہ ہے کہ آپ کو لوگ کب تک آپ کی بات، اس آپ کے ریٹرک کو کب تک لوگ مانیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ مافیا بیٹھا ہوا ہے خان صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں، آپ ان کی بات کو منو ان تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا۔ دیکھیں معظم، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جی میں ایک کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں روز آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ معظم یا لوگوں، یہ جو اس آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے برے ہیں جی، یہ لوگ بڑے برے ہیں۔ سو اینڈ آف دا ڈے نا 3 سال بعد آپ مجھے کہو گے کہ حضور آپ بیسیکلی برے ہیں اور آپ سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس لیے آپ سب کو کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، آپ حکومت کے، آپ گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس یہ تمام ادارے ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے اور مافیا فری تفریح پھیلا رہا ہے، اور میں اتنا بے بس ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اتنی بے بس ہے کہ وہ ان مافیا کا سامنا کچھ نہیں کر سکتی۔ مافیا آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے جتنے وزراء ہیں آپ کو خود پتہ ہے ان میں سے کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ آپ ہر چیز ہر دفعہ اپوزیشن پہ ڈال کے آج 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ 4 سالوں کے اندر میں نے لوگوں کو، آپ چھوڑ دیں ایک دفعہ نا یہ مافیا کی گردان کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے کیا بہتر کیا ہے۔ آج آپ بات کرتے ہیں کہ جی احساس پروگرام کی، آپ یہی بیچ رہے ہیں نا سب کو کہ جی احساس پروگرام میں 9.5 کروڑ فیملیز آپ نے احساس پروگرام میں ڈال دی ہیں، یعنی شرح غربت سے وہ لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ 9.5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کم از کم 18 کروڑ لوگ، 22 کروڑ کی آپ کے ملک کی آبادی ہے۔ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں تو پتہ نہیں نکلتا ہوں سڑک کے اوپر، اپنے آپ کو پتہ نہیں کن کن کے ساتھ آپ اپنا کمپیریزن کراتے ہیں۔ خدا کا نام لیں، ذرا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، اپنے اداروں کو، اور اپنے یہ جو وزراء کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے ان سے کہیں کہ سارا دن لوگوں کو برا بھلا کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، یہ ان کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر 3 مہینے بعد ایویلیویٹ ہوئے گا ہر وزیر، اس کی منسٹری ایویلیویٹ ہوئے گی کہ اس نے کیا کیا۔ اب 3.5 سال میں ایک منسٹری کو بھی ایویلیویٹ نہیں کر سکے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی میری بڑی تھن میجورٹی ہے۔ یہی آپ ریٹرک تمام ان لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا یا جو آپ کو ملنے جاتے ہیں کہ جی میری بڑی تھن میجورٹی ہے، تو بھائی پھر چھوڑ دیں اس میجورٹی کو۔ آپ اس میجورٹی کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں؟ اس میجورٹی کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اس 1 پیج کو کیا کریں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جب روز لوگ بھوک کے ننگے راتوں کو سوتے ہیں،
ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی, ان کی زندگی مشکل بنائی جاتی ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے اس دن کچھ لوگ ملے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کرونا ہو گیا, ہم دعا کرتے تھے کہ ہم گھر میں مر جائیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اسپتال جا کے اپنا علاج کرا سکیں. یہ ہے ریالٹی اس وقت گراؤنڈ کی. اور ہم لوگ, اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ میری بات سنیں, میں بلیک میل ہو رہا ہوں. حضور آپ بلیک میل نہیں ہو رہے, ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ 22 کروڑ عوام بلیک میل ہو رہی ہے. پہلے یہ پیپلز پارٹی سے بلیک میل ہوئی, پھر یہ نواز شریف سے بلیک میل ہوئی, اور آج یہ آپ کے ان خوابوں کے پیچھے بلیک میل ہو رہی ہے جو آپ ہمیں روز دکھاتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ روز آپ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں. روزانہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج عمران خان نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور شاید کل ہمارے لیے ایک بہتر پاکستان ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکتا. اور اسٹاپ تھریٹننگ اٹ کہ میں باہر جاؤں گا, سڑکوں پہ نکلوں گا تو ان کو چھپنے کی جگہ. یہ آپ گلی محلے کی لڑائی لڑ رہے ہیں یار, کوئی آپ حکومت چلا رہے ہیں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے تھڑے کی سیاست نہیں کر رہے کہ میں گلیوں میں نکلوں گا تو میں یہ کر دوں گا. کو خدا کا نام لیں, آپ نے پالیسیز بنانی تھی, آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی کو ریلیف دینا تھا, آپ نے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی تھی, آپ نے لوگوں کے گھر بنانے تھے, اور سب سے بڑھ کر آپ نے ریاست مدینہ بنانا تھا. ریاست مدینہ میں یہ کہاں سے اس طرح کے جملے ہم لوگ سنتے ہیں جو آپ لوگوں نے میڈیا کے اوپر ڈال کے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر گلی, ہر محلہ, ہر سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں آگ لگا دوں گا اور میں کیا کر دوں گا. بس کر دینا چاہیے میرے خیال میں. کچھ اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آج بھی آپ کے پاس سال سوا سال رہ گیا ہے, اگر آج بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں شاید بہتری ہو جائے. لیکن اپیرنٹلی اگر یہ ریٹرک آج 4 سال قریب ہونے کو ہے, اگر آج 4 سال بعد وزیر اعظم پاکستان کا یہ ریٹرک ہے نا, تو آئی ایم سوری, آئی ایم ایکچولی ڈس اپوائنٹڈ. مطلب وہ لوگ, مجھے آج افسوس صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے عمران خان کو جا کے ووٹ دیا, جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے علاقے کا ایم این اے ایم پی اے کون ہے پی ٹی آئی میں سے, جنہوں نے جا کے عمران خان کو ووٹ دیا. آج میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے ضرور تکلیف دہ وقت ہے, کیونکہ یہ جو جملے ہیں نا کہ جی یہ چور ڈاکو لٹیرے تھے, وہ بھی ریٹرک وہی, اپوزیشن مافیا ہے وہ بھی ریٹرک وہی. سو آپ نے یہ بتا دیا کہ نہ میں اپوزیشن کا مقابلہ کر سکتا ہوں, نہ میں ان بلیک میلرز کا مقابلہ کر سکتا ہوں, نہ میں ان مافیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ تمام وہ لوگ ہیں. آپ آج وزراء کی فوج دیکھ لیں, آج چلے وزراء کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ کی ایک اور مجبوری ہوگی. آپ پی ٹی آئی کا org چارٹ دیکھ لیں اس وقت جو نیا بنایا ہے, آپ کے اندر وہ آپ نے صوبوں کے صدر بنائے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں نواز شریف کے وفاقی وزراء تھے, اور جن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جن کا کوئی ویو پوائنٹ, کوئی ویژن ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کو اپنے صوبوں کا صدر بنایا ہے. کون سی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں آپ, کن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ بار بار ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اتنے سادے لوگ ہیں, ہمیں جو کوئی خواب دکھاتا ہے ایک بہتر پاکستان کا, ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم لوگ ہی بھگتتے ہیں. میرے پاس جواب نہیں تھا ان لوگوں کو دینے کا جو آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا ہو گیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم گھر میں مر جائیں, ہمارے پاس ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہے. یہ ہے اس ملک کی حقیقت, اور یہ ہے ایک عام آدمی کی زندگی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے.